السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا ومكينا ومدنينا وسراجنا ومنيرنا وحبيبنا وحبيب طبيب قلوبنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل عزت و تکریم میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، صاحب و ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی رائے کتاب ہدایت کتاب مقدس میں سے 8واں سپارہ سورہ اعراف کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس آیت کریمہ کے اس حصے کے روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کو پکارو۔ کیسے؟ تضرعا وخفیہ، تضرع کے ساتھ، خفیہ مخفی طور پہ، یعنی کہ دل میں بھی پکارو، زبان سے بھی اس کا اظہار کرو۔ مانگنا ہو تو رب سے مانگو، مانگنا ہو تو رب سے مانگو۔ دعا کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ ایک ہے دعا کا پڑھنا، ایک ہے دعا کا مانگنا۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ دعا پڑھنا یہ ہوگا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا کا پڑھنا یہ ہوگا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ دعا مانگنا کیا ہے؟ دعا مانگنا یہ ہے جس کا ایک حصہ میں نے پچھلے جمعے بھی ایک اشارتاً عرض کیا تھا۔ دعا مانگنے کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان سر سے لے کر پاؤں تک سراپا دعا بن جائے، اپنے اوپر ایسی کیفیت لے کر آئے کہ اس یقین کے ساتھ مانگے کہ جو میں مانگ رہا ہوں اللہ رب العزت میرے لیے خیر اس میں مقدر ہے تو مجھے ضرور عطا کرے۔ ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے، ایک ہے دعا کروانا، ایک ہے دعا لینا۔ ان دونوں باتوں میں بھی فرق ہے۔ دعا کروانے سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن اس سے امپورٹنٹ جو بات ہے، اگلے سٹیپ کیا ہے؟ دعا لینا۔ دعا لینے والے تھوڑے ہیں، کروانے والے زیادہ ہیں، اور اسی طریقے سے دعا مانگنے والے تھوڑے ہیں، پڑھنے والے زیادہ ہیں۔ دعا لینے کا مطلب یہ ہوگا، دعا کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان اپنے والدین سے دعا کی درخواست کرے، کرنی چاہیے بالکل،
اپنے شیخ سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے بالکل، اپنے استاد سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے بالکل، لیکن اس سے جو اگلا سٹیپ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، دعا لینا۔ دعا لینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدمت میں اس قدر آگے لے جائے کہ دل سے دعا نکلے، اس کو کہتے ہیں دعا لینا۔ والدین کی خدمت اس انداز میں کرے کہ والدین کے دل سے دعا نکلے، والدین کے دل سے دعا نکلے۔ والدین کے حوالے سے ایک بات یاد آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مقام والدین کے حوالے سے صبح کا وقت ہوا، ابھی والدین سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، یہ شخص اٹھا، اس نے اپنے والدین کی زیارت کر لی، صرف دیکھ لیا، محبت کی نگاہ ڈال لی، گفتگو کوئی نہیں ہوئی، سلام دعا کوئی نہیں ہوئی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شفقت سے دیکھنے پر اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ، اس شفقت سے والدین کو دیکھنے سے رب تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حج یا ایک عمرے کا مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمارے حج اور عمرے تو گھروں میں موجود ہیں، کاش ہم اس کی فکر کریں۔ ایک حج اور عمرہ تو یہ ہے کہ انسان پیسہ لگائے، سارے معاملات کرے، سفر اختیار کرے، حجاز میں پہنچے، مکہ مکرمہ پہنچے، مدینہ منورہ میں پہنچے، مقامات مقدسہ کی زیارت کرے۔ اس میں مشقت ہے نا، کتنی مشقت ہے، جو حضرات گئے ہیں ان کو پتہ ہے کتنی مشقت ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک اور حج اور عمرہ بھی ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اٹھ کر والدین کی زیارت کر لیتا ہے، ابھی بات چیت کوئی نہیں ہوئی، صرف دیکھ لیتا ہے محبت کی نگاہ سے، اس کو ایک حج اور ایک عمرے مقبول عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم اپنے والدین سے اپنے تعلق کو بھی ٹھیک کریں، اپنے والدین سے اپنے تعلق کو بھی ٹھیک کریں۔ تو بہرحال دعا لینا کیا ہوگا کہ انسان والدین کی ایسی خدمت کرے کہ ان کے دل سے اس بچے کے لیے، اس بچی کے لیے دعا نکلے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ اب خدمت میں رہنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت بہت اونچا مقام عطا فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا کرتا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اور اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہر کام میں برکت عطا فرمائی، اور میں نے 140 اپنے پوتے پوتیوں کو اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھا اس برکت کی وجہ سے۔ اور پھر ایک اور برکت بھی عطا فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنا مال عطا فرمایا کہ میں سونے کو، گولڈ کو لکڑی کاٹنے والی کلہاڑی سے توڑا کرتا تھا۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہ کوئی تھوڑا سا سونا ہوگا جو کلہاڑی سے توڑا جائے گا، آج ہمارے پاس تھوڑا سا سونا ہو تو ہم پھولے نہیں سماتے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس صحابی کا کیا مقام ہوگا کہ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رسالت سے جو دعائیں نکلی ہیں خدمت کے اوپر کہ کہتے ہیں کہ لکڑی کاٹنے والی کلہاڑی سے میں سونا توڑا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال خدمت بہت اونچی چیز ہے، خدمت والدین کی ہو، خدمت استاد محترم کی ہو، خدمت انسانیت کی ہو، انسانیت کی خدمت ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کی نفع سوچے، دوسروں کی نفع کی باتیں کرے، دوسروں کی نفع کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ آج اللہ ماشاء اللہ ہمارا ماحول کچھ ایسا بن چکا کہ ہم دوسرے کی جڑیں کاٹنے کے لیے تو بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے کو نفع کیسا پہنچانا ہے اس معاملے میں ہم بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خیر الناس من ينفع الناس کا مصداق بن جائیں، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ فرمایا جاتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ تمہاری مشکلات کو حل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دعا کے آداب میں سے جیسے اب باتیں پہلے چل رہی تھی، ان میں سے 2 باتیں اور عرض کی کہ دعا میں انسان کوشش کرے کہ دعا لینے والا بن جائے، اور دعا لینے سے اللہ رب العزت مستجاب الدعوات بھی بنا دیتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے عمر، اگر تمہیں زندگی میں موقع ملے تو اویس سے دعا ضرور کروانا، اگر تمہیں موقع ملے زندگی میں تو اویس سے دعا ضرور کروانا۔ اب یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی،
اللہ کا حکم ایسا آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے، دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا 2.5 سال کا دور آیا، حضرت عمر ڈھونڈتے رہے حضرت اویس کو، لیکن ملاقات نہیں ہو پائی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا دور آ گیا، آپ حج کے موقع پر ڈھونڈتے رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ حج کے موقع پہ موجود تھے، آپ نے جو احباب آئے ہوئے تھے، گیدرنگ تھی، ان سے ایڈریس کیا، ان سے پوچھا کہ بھائی آپ میں سے کرن قبیلے کا کون ہے؟ تو کچھ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ ہم ہیں۔ فرمایا کہ آپ میں سے اویس کون ہے؟ انہوں نے کہا اویس آپ کے قبیلے میں ہے؟ ان کا جی کہاں ہیں؟ ان کا کہ ابھی تو اس وقت یہاں نہیں ہے، وہ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ راستے میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس مصلی ڈالے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے دوران حضرت اویس نے محسوس کیا کہ میرے پاس کوئی آیا ہے، تو انہوں نے اپنی نماز مختصر کی۔ دعا کرنے کے بعد متوجہ ہوئے، حضرت اویس پہچانتے نہیں تھے کہ عمر کون ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں برج بنے، انہوں نے تعارف کرایا کہ میں علی ہوں رضی اللہ عنہ اور یہ عمر ہیں، امیر المومنین ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو ملاقات کی خوشی بھی ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اویس آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ حضرت اویس فرمانے لگے رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ تو مراد رسول ہیں، آپ تو مراد پیغمبر ہیں، میں کیسے دعا کروں آپ کی موجودگی میں؟ انہوں نے کہا ہاں، بات یہ ہے کہ دعا آپ نے ہی کرنی ہے، اس لیے کرنی ہے کہ یہ میرے نبی کا حکم تھا کہ جب اویس سے ملاقات ہو تو دعا ضرور کروانا۔ چنانچہ دعا ہو گئی۔ جب دعا مکمل ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ایسی کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اویس سے دعا ضرور کروانا؟ تو حضرت اویس رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی بات تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ہاں ایک عمل ضرور ہے کہ میں نے اپنی والدہ کی خدمت بہت کی ہے، اس خدمت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ میں جو دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں وہ رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو خدمت اتنی بڑی چیز ہے، تو خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مستجاب الدعوات بھی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خدمت میں بھی آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔